بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض قصے بڑے عجیب ہوتے ہیں، جب آدمی ان کو پہلی مرتبہ پڑھتا ہے تو اسے یقین نہیں آتا۔ میرے سامنے بھی جب یہ واقعہ آیا تھا، ایک سامنے تحقیق کے لیے بھیجا تھا کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ثابت بھی ہے نہیں، تو مجھے بھی بڑا عجیب لگا تھا۔ لیکن میں نے اصل کتاب کی طرف مراجعت کی تو وہاں اس واقعے کو پایا، تو مراجعت کے بعد ہی اس واقعے کو میں نقل کر رہا ہوں۔ بہت ہی دلچسپ اور عجیب واقعہ ہے، طلباء کے لیے بھی، اور ایسے ہی وہ تمام حضرات جو حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان کو حلال چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک طالب علم کا قصہ ہے، کیسے وہ بھوک سے مجبور ہو کے چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن پھر وہاں سے واپس لوٹ کے آتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کس طرح سے نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ دیکھیں واقعہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے، دمشق جامعہ توبہ کی عجیب ترین داستان۔ اچھا، یہاں جن صاحب نے اس واقعے کا ترجمہ کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ ان کی وجہ سے یہ زیاد چترالی صاحب ہیں، ان کی وجہ سے یہ واقعہ منظر عام پہ آ سکا، یعنی اردو میں اس کا ترجمہ ہو سکا۔ عربی میں تو تھا، جو اردو میں ترجمہ کیا ہے انہوں نے کیا ہے، تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اتنا شاندار جو واقعہ ہے اس کا ترجمہ کر کے شیئر کیا۔ دمشق جامعہ توبہ کی عجیب ترین داستان۔ یہ دمشق کی تاریخی مسجد جامعہ توبہ ہے، اس کی داستان بڑی عجیب ہے۔ شام کے مشہور ادیب شیخ علی الطنطاوی نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ اس مسجد کا نام جامعہ توبہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہلے بے حیائی اور منکرات کا مرکز تھا۔ اس جگہ کو خرید کر یہاں ایک مسجد تعمیر کرائی گئی۔ ایک طالب علم جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، وہ اسی مسجد کے کمرے میں رہتا تھا اور یہیں اپنے شیخ کے حلقے درس میں بیٹھ کر علم دین حاصل کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ اسے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ 2 روز گزر چکے تھے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اور نہ ہی کھانا خریدنے کے لیے کوئی پیسہ اس کے پاس تھا۔ تیسرے دن بھوک کی شدت سے اس نے احساس کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب میں اضطراری حالت میں ہوں کہ شرعاً مردار کھانا اور ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے، اسی بنا پر چوری کا راستہ بہترین آپشن تھا۔ اب سوچنے لگا کہ بس اب تو مجھے چوری کرنی چاہیے کسی کے گھر میں جا کے۔ شیخ علی طنطاوی کہتے ہیں کہ سچا واقعہ ہے، اور میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ ہوں۔ میں صرف حکایت بیان کروں گا، نہ حکم نہ ہی فیصلہ، باقی نتیجہ و عبرت خود ہی اخذ کیجیے گا۔ یہ مسجد ایک قدیمی محلے میں واقع ہے، اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور چھتوں ہی سے سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ نوجوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ خواتین ہیں، تو سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان ایک منزلہ تھا، چھت سے بالکنی، اور پھر وہاں سے صحن میں کود گیا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بینگن کا سالن تھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن گرم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی، بینگن کو دانتوں سے کاٹا، اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اسی وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، اللہ کی پناہ، میں طالب علم ہوں، لوگوں کے گھر میں گھسوں اور چوری کروں؟ اپنے اس فعل پر شرم آ گئی، پشیمان ہوا اور استغفار کیا۔ بینگن کو واپس دیگچی میں رکھ دیا، پھر جیسے آیا تھا ویسے ہی سراسیمہ واپس لوٹ گیا، اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقے درس میں حاضر ہوا۔ درحال ہے کہ بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی۔ اس زمانے میں خواتین کا بغیر حجاب کے وجود نہیں تھا۔ شیخ سے کچھ گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ ڈالی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا۔ پھر اس کو آواز دی اور کہا، تم شادی شدہ ہو؟ نوجوان نے کہا، نہیں۔ شیخ نے کہا، تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ نوجوان خاموش رہ گیا۔ شیخ نے پھر کہا، مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا، اللہ کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کس طرح شادی کروں؟
شیخ نے پھر کہا مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے پھر وہی جواب دیا، اللہ کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کس طرح شادی کر سکتا ہوں؟ شیخ نے کہا یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور وہ اس شہر میں بیکس ہے اور اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز اور رشتہ دار نہیں ہے۔ اپنے چچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور وہ اس وقت اس مسجد کے گوشے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال میراث میں ملا ہے، اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو نیک ہو، شرعاً اس کا شوہر اور اس کا سرپرست بن سکے تاکہ تنہائی اور بدتینت انسانوں سے محفوظ رہے، کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ نوجوان نے اس بات میں جواب دیا، یعنی کہا کہ ٹھیک ہے شادی کر لیتا ہوں۔ تو شیخ نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی مثبت جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا عقد پڑھا دیا، نکاح کرا دیا اور اس طالب علم کی طرف سے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا۔ پھر اس خاتون سے کہا اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ نوجوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے مبہوت ہو گیا اور پھر جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہی گھر ہے جس میں وہ چوری کے لیے داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے بیوی نے شوہر سے پوچھا کہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے تمہارے لیے کچھ لے کے آ جاؤں؟ نوجوان نے کہا کہ جی ہاں۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا، بینگن کو دیکھا اور بولی عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے اور پھر چھوڑ دیا ہے۔ وہ نوجوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ بیوی نے کہا یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے، تم نے حرام بینگن سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ بے شک جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرتے ہوئے تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ فصول فی الثقافت والادب علی الطنطاوی رحمہ اللہ، انتخاب ضیاء چترالی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے فصول فی الثقافت والادب اور یہ کتاب ہے شیخ علی الطنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہاں، اس کا جو صفحہ نمبر غالباً 19 ہے، صفحہ نمبر 19 ہے، وہاں یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ فی دمشق مسجد کبیر اسمہ جامع التوبہ، یہاں سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے اور پھر آگے تک اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہے جس طرح سے اردو میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اس میں اور بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ جو حضرات عربی زبان بآسانی پڑھ لیتے ہیں ان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، اچھی باتیں ہیں۔ بعض باتیں اس طرح کی بھی ہیں جن سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ شیخ علی الطنطاوی کی تمام باتوں سے ظاہر اتفاق نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک اچھی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے ساتھ میں یہ کتاب بھی جو ہے مل جائے PDF کی شکل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔